بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ بہت ساری میٹا فزیکل ایکسرسائزز کے لیے پہلے آپ کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانا پڑے گا. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کے لیے بالکل نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اکثر آپ نے بزرگان کو سنا ہوگا کہ ذکر پاک کرنے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے سانس پر دھیان دیں، سانس پر فوکس کریں، اس کے بعد ذکر پاک شروع کریں. تو جب آپ تھوڑی دیر اپنے سانس پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. بیسیکلی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد جو دنیا ہے اس کو سمجھنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. بیسیکلی بہت ساری اسپریچول پریکٹسز کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہمارے میں اویئرنیس کریٹ کرتی ہے اور ہماری اسپریچول گروتھ کی ایک بہت بڑی سپورٹنگ ٹول بنتی ہے. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ایک بالکل ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ جب سونے لگتے ہیں بالکل وین یو آر آن دا ورج آف فالنگ اسلیپ، جب آپ بالکل سونے لگے ہیں یا جب آپ بالکل سو کر اٹھتے ہیں اس وقت آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. اچھا، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے فائدے کیا ہیں؟ آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کو یوز کرتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کرنے کے لیے. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ریڈیوس انزائٹی اینڈ ڈپریشن. آپ اس سے اپنے اسٹریس لیولز کم کر سکتے ہیں. جب آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے کریٹیو ہوتے ہیں. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں کس وقت آپ کو انٹر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ جب آپ ماؤنٹینز کلائمب کر رہے ہیں، آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو آپ کی اٹینشن لے جائے گی، یا جیسے آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو کبھی بھی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں انٹر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جائیں گے کیسے؟ اس کے ہزاروں طریقے ہیں. آج میں آپ کو سب سے سمپل میتھڈ بتاتی ہوں. اگر آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانا ہے، کسی کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھ جائیں. یہ کوئی بھی کمفرٹیبل جگہ ہو سکتی ہے، لیٹ بھی سکتے ہیں اور بیٹھ جائیں تو بہتر ہے. اور ہر طرح کی نوائزز کو آہستہ آہستہ اگنور کر کے اپنے سانس پہ فوکس کریں. ہر سانس کے ساتھ آپ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. جیسے سانس لیں، گہرا سانس لیں، انہیل اور ایکزیل، اور اس کے ساتھ میں آپ کیا بولیں؟ 100. اور محسوس کریں کہ آپ گہرا نیچے کو اتر رہے ہیں. پھر آپ اگلے سانس کے ساتھ ایکزیل کرتے ہوئے آپ بولیں 99. پھر ایسے ہی سلو بریدنگ کریں اور آہستہ آہستہ جب آپ فائنلی 1 تک پہنچیں گے تو آپ ایک ریلیکسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ بیکورڈ کاؤنٹنگ کرتے ہیں 100 آئی ایم گوئنگ ڈیپر، 99 آئی ایم گوئنگ ڈیپر. تو اپنے آپ کو آپ آٹو سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ یو آر گوئنگ ڈیپر. کہ آپ کو روز 100 سے 1 تک بیکورڈ کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی؟ بالکل بھی نہیں. جب آپ پہلے دن ٹرائی کر رہے ہیں تو 100 سے 1 تک بیکورڈ کاؤنٹنگ کریں. جب آپ دوسرے دن ہیں تو آپ 60-70 پہ آ جائیں اور وہاں سے 1 تک جائیں. تیسری دفعہ جب آپ ٹرائی کریں تو 50 سے 1 پہ آ جائیں. تو 1-2 دن کے بعد ہی آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ آرام سے 10 یا 20 سے جب آپ 1 تک کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے، فوکسنگ آن یور بریتھ اور ایزیومنگ کہ ود ایوری بریتھ یو آر گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر. کدھر ڈیپر؟ اپنے ہی اندر آپ اتر رہے ہیں. آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں؟ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ فیلنگس ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے دے آر فلوٹنگ، کچھ لوگوں کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ ایک بڑی چھوٹی سی پریکٹس ہے، مگر اگر آپ اس کو ہمت کر کے کرنا سیکھ جائیں، صرف 2 یا 3 دن آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. پہلے دن 3-4 دفعہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جائیں، وہاں پہ جائیں، تھوڑی دیر وہاں پہ رکیں اور پھر آرام آرام سے آنکھیں کھول دیں. دوسرے دن پھر، تو 2-3 دن کی پریکٹس کے بعد الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. یہ بہت چھوٹی سی پریکٹس ہے لیکن ویورز عجیب بات ہے، یہ آپ سے بہت ساری اٹینشن ڈیمانڈ کرے گی. سو دعا یہ ہے کہ پروردگار آپ کو خوب نوازے. آمین. اللہ حافظ.